حمد سے والناس تک قرآن کے پاروں کو سلام، حمد سے والناس تک قرآن کے پاروں کو سلام، حضرت زہرا تیرے روشن ستاروں کو سلام۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہسواروں کو سلام، 3 دن کے بھوکے پیاسے شہسواروں کو سلام، سید مظلوم تیرے جانثاروں کو سلام۔ جن کے دم سے ہے صدا اللہ اکبر کی صدا، جن کے دم سے ہے صدا اللہ اکبر کی صدا، کربلا کے ان جری سجدہ گزاروں کو سلام۔ اکبر و عباس و قاسم سے وفاداروں کی خیر، اکبر و عباس و قاسم سے وفاداروں کی خیر، اصغر و اون و محمد سے دلاروں کو سلام۔ حر تیری تقدیر پر دارین کی قسمت نثار، حر تیری تقدیر پر دارین کی قسمت نثار، مسلم ابن اوسجا تیرے ستاروں کو سلام۔ اے حبیب ابن مظاہر تیری جرأت پر فدا، اے حبیب ابن مظاہر تیری جرأت پر فدا، جون تیرے خون کے پرنور دھاروں کو سلام۔ برسر شام غریباں ادجلے خیموں کے بیچ، برسر شام غریباں ادجلے خیموں کے بیچ، ریت پر بیٹھے ہوئے ان سوگواروں کو سلام۔ نام حق جن کے لہو سے ہے درخشاں آج تک، نام حق جن کے لہو سے ہے درخشاں آج تک، نینوا کے دشت کے ان ماہ پاروں کو سلام۔ جن کے دم سے یہ عزاداری ہے قائم افتخار، جن کے دم سے یہ عزاداری ہے قائم افتخار، کربلا سے آج تک کے پرصداروں کو سلام۔ حمد سے والناس تک قرآن کے پاروں کو سلام، فاطمہ زہرا تیرے روشن ستاروں کو سلام۔ أيها الراغي أيها الباغي يا أمان حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا،
حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروردگار کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے یہ توفیق ہمیں نصیب فرمائی کہ ان ایام عزا میں اول محرم سے لے کر آج 40 کے دن تک یہ براہ راست نشریات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے آئے ہیں، اور آج روز 40 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی ہاں، نسیم کربلا کوشش یہی رہی ہماری پہلی محرم الحرام سے آج تک روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہم پیش کر رہے تھے۔ نسیم کربلا پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر ہم لے کر آئے ہیں، تاکہ جو ناظرین جو کسی بھی وجہ سے اس سال 40 امام حسین علیہ السلام پہ کربلا معلیٰ مشرف نہیں ہو سکے، تاکہ ان کو جو ہے وہاں کی براہ راست صورتحال دکھائی جائے، زیارت کروائی جائے، عزاداریاں دکھائی جائیں، زائرین کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ مشی 40 میں آپ ناظرین کو قدم با قدم یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ آپ لوگ نہیں جا پائے، بلکہ کوشش یہی رہی کہ آپ ناظرین کو زائرین امام حسین علیہ السلام جو اس وقت پوری دنیا سے موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، آپ گھر بیٹھے ناظرین کو بھی اس فضا اور اس صورتحال سے آگاہ رکھا جائے، اور قدم با قدم زائرین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کو شامل رکھا جائے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں
حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ پروردگار تمام عزاداروں کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان عزاداریوں کا اجر ان کو نصیب فرمائے۔ آج اربعین امام حسین علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچا۔ پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں زائرین ابا عبداللہ الحسین انہوں نے جو ہے وہ کربلا کا رخ کیا، نجف سے کربلا پیدل سفر کیا۔ ان تمام مشکلات اور مسائل کے باوجود وہ اپنے مولا اور آقا کی طرف بڑھتے رہے، اور آج انہوں نے اربعین امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں جو ہے انجام دیا، اپنے مولا اور آقا کو پرسہ پیش کیا۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ان تمام زحمات کا، ان تمام عبادات کا اجر جو ہے پروردگار ان کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک مرتبہ پھر مہمان عالم دین انتہائی ہمارے محترم حجت الاسلام والمسلمین سید شمیم رضا رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ سب سے پہلے تو تسلیت اور تعزیت، آج اربعین امام حسین علیہ السلام بھی سفر کا دن، الحمدللہ یہ روز بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچا۔ پوری دنیا سے زائرین جو ہیں وہ تشریف لائے اور اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت انہوں نے پیش کی۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ اربعین کے دن کے حوالے سے، کہ جس طرح سے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ آج وہ دن تھا کہ جب خاندان عصمت و طہارت جو ہے وہ اسیری سے ان کو رہائی ملی، اور آج کے دن جو ہے وہ کربلا معلیٰ یہ قافلہ پہنچا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے، تاریخی اس کے تناظر سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ آپ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں بالخصوص تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ خداوند عالم زائرین کے اس زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین، ہر قدم پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آج روز اربعین کا سورج ڈھل چکا ہے، لیکن وہ قیامت خیز منظر، وہ روز اربعین سن 61 ہجری کے بعد، وہ حادثے کے بعد، وہ اہل حرم کا ورود اور داخلہ دوبارہ کربلا میں، وہ قیامت کا منظر کہ جب وارثین آئے ہیں میدان کربلا میں، دوبارہ پہنچے ہیں، کہ جب قید شام سے رہائی ملی ہے اور بشیر بن جزلم کی رہنمائی میں صحیح، یہ قافلہ چلا ہے اور سرحائے شہداء کو لے کر کے چلے ہیں تاکہ ان کو لا کے کربلا میں ان کے قبر کے سرانے اس کو دفن کیا جائے اور عزا سوگ منایا جائے، اور قبروں کے اوپر آنے کے بعد وہ سنانی سنائی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عجیب و غریب عالم ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، سید سجاد اور دیگر اہل حرم کہ جب یہ خبر ملی کہ ہم کربلا وارد ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی وارثوں نے دور سے کربلا کے نخلستان کو دیکھا تو اپنے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پانی پر نظر پڑی، وہ سارے مناظر نگاہوں کے سامنے گونج گئے۔ اے نہر القما، اللہ، تیری گھاٹ پر ہم پیاسے رہ گئے۔ اے ارض نینوا، تیرے ریگزاروں میں میرے وارثوں کا خون مل گیا۔ کیسے سلام کیا ہے بہن نے اپنے بھائی کو ہمیں نہیں معلوم، روایتوں میں جتنا ملتا ہے بس ہم اتنا جانتے ہیں، لیکن ہم ان جذبات کی عکاسی ہم کیا قطعاً کوئی انسان قیامت تک نہیں کر سکتا سوائے معصوم کے۔ مگر جہاں تک ملتا ہے کہ جب بشیر سے پوچھا کہ بشیر اب کتنا راستہ ہے، اور کہا کہ بیوی ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے ہماری سے گرا دیا، کوہنیوں کے بل چل کے اپنے بھیا کے مزار پر، اے بھیا زینب آئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے، میں اس کو اپنی طرف سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کا مقام
بہت مختصر میں یہاں پر جناب زینب کا مقام کہتے ہیں آداب تلاوت قرآن میں سے یہ ہے کہ اگر انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہو کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ آ جائے، جیسے دسترخوان پر یا قرآن کی تلاوت کے وقت، تو اس کو چھوڑ کر کے اس کے استقبال میں اٹھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ مگر جناب زینب کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام حسن امام حسین اگر محو تلاوت قرآن ہوتے تھے اور جناب زینب آتی تھی تو تلاوت چھوڑ کر کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج زینب نے بھائی کی قبر پہ آئی ہے، آج کیا دل میں نہ آیا ہوگا اے بھیا کہ آپ نے بہن کا استقبال نہیں کرو گے؟ کیسے استقبال کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، عجب نہیں حسین کی قبر میں لرزہ پیدا ہوا ہو۔ جناب سید سجاد کا ہاتھ پکڑا ہے، قبر حسین پر رکھا ہے، اے بھیا زینب عابد کو بچا لائی۔ کہتے ہیں کہ روز اربعین جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی جن کی آنکھ کی روشنی بہت کم ہو چکی تھی، جب انہوں نے واقعہ سنا اور مدینے سے چلے اور اپنے غلام کے ساتھ چلے، اپنے بیٹے کے ساتھ چلے اور کربلا وارد ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو میرے مولا کی قبر پہ لے کے جاؤ، اور اس کے بعد لے کے وہاں گئے، وہاں پر وہ گریہ کر رہے تھے۔ اور یہ زیارت جو ہم پڑھتے ہیں یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے۔ تو اتنے میں بشیر کی آواز آئی، اے قبر حسین کے مجاورو، اے قبر حسین پر بیٹھے ہوئے زائرو، وہاں سے دور ہٹ جاؤ، حسین کی بہن آ رہی ہے۔ اہل حرم آ رہے ہیں۔ جب یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی ہوگی، ام کلثوم، جناب فضہ، جناب دیگر بیویوں کے کانوں میں پہنچی ہوگی، خود سید سجاد نے سنا ہوگا، تو عجب نہیں دل میں یہ خیال آیا ہو کاش کہ یہی آواز کل کوفے میں یا شام میں کوئی دے دیتا اور بلند آواز سے یہ پکارتا، اے شام والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو، زینب بے ردا آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر غلام نے جناب جابر کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد جناب زینب وہاں پہنچی، اور اس کے بعد پھر ہر بیوی اپنے اپنے وارثوں کی قبر کے اوپر گئی، گریہ کیا۔ ایک قبر ایسی ہے کہ جہاں پر، جس کو گنج شہیداں کہتے ہیں، کہ جہاں پر سارے شہداء جو ہیں وہاں دفن ہے، وہاں پر بیویوں کا ہجوم ہے، کوئی قاسم کو یاد کر رہی ہے، کوئی اون محمد کو یاد کر رہی ہے، کوئی اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہے، یہاں تک کہ جناب جابر کو جب ان کے غلام لے کر کے جناب ابو الفضل عباس کی قبر پہ پہنچے ہیں اور جابر نے ٹٹولا ہے تو کہا، اے غلام تو مجھے غلط جگہ لے آیا ہے۔ کہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے، میرے آقا کا قد تو بہت طویل تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے جناب ابو الفضل عباس کی قبر۔ تب سید سجاد وہاں پہنچے ہیں اور جابر کو گلے سے لگایا ہے، جابر ایسا مت کہو، یقیناً میرے چچا بہت قداور تھے، مگر دشمنوں نے اتنے حملے کیے تھے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ہاں، آج 40 ختم ہو گئی، زائرین نے دل کھول کر کے پرسہ دیا، اپنے آقا اور مولا کو سلام کیا ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی تمام زیارتوں کو قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ قبلہ، پروردگار آپ کو مزید عزت سے نوازے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے مزید بات چیت جاری رہے گی۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف۔ معذرت چاہوں گا، ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے برادر محترم سید علی نقی نقوی نے آج دن کے وقت ایک رپورٹ بنا کر ہمیں بھیجی ہے۔ چلتے ہیں، یہ مشی 40 کی رپورٹ ملاحظہ فرماتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں تشریف لیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من انصارہ واعوانہ والمستشہدین بین یدیک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے اور ساتھ ہی سلام۔ میں آج ہم بین الحرمین میں موجود ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک سائڈ پہ حرم جناب عباس علیہ السلام ہے،
اور میرے سامنے حرم جناب امام حسین علیہ السلام ہیں. ابھی ظہر کا ٹائم ہے اور جو مشی کر کے مومنین آ رہے ہیں پوری جانب سے. کوئی بصرہ سے آ رہا ہے, کوئی نجف سے آ رہا ہے, کوئی ہلے سے آ رہا ہے, مختلف راستوں سے جو ابھی کربلا میں پہنچ رہے ہیں. سب سے پہلے دستہ جو عزاداری کے دستے ہیں پہلے حرم امام حسین میں جاتے ہیں, وہاں زیارت کرتے ہیں, وہاں پرسہ داری کرتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہوئے بین الحرمین کے راستے سے حرم جناب عباس میں جاتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں. میں برادر علی سے گزارش کروں گا کہ تھوڑے سے مناظر ہمارے ناظرین کی خدمت میں بتائیں کہ ابھی جو مشی کے دوران یا بین الحرمین میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں نظر دکھائیں. سرخ پٹیاں باندھے ہوئے عزادار امام کے حضور اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور جوش کے ساتھ یہ جوانان عزاداری کرتے ہوئے حرم امام حسین سے نکلے اور گروہ در گروہ دستہ بہ دستہ حرم جناب عباس کی جانب گامزن ہیں. پچاس سینٹی گریڈ ہے آغا اور ناظرین دیکھیں کہ 50 سینٹی گریڈ کے ہوتے ہوئے اتنا رش عزاداری ننگے پاؤں ایک حرم سے نکل کے دوسرے حرم میں جا رہے ہیں. تمام ناظرین جو سامعین ہیں میں ان کی جانب سے جو عزاداران سید الشہداء ہیں جو حسرت رکھتے تھے اس سال نہیں پہنچ سکے یا کسی وجہ سے بھی نہیں پہنچ سکے ان کی جانب سے نائب الزہرا بھی ہیں. جتنے مومنین و مومنات ہیں مرحومین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں یا جہاں بھی ہیں ان سب کی جانب سے نائب الزہرا ہیں اور مولا کے حضور سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. بہت بہت شکریہ برادر محترم سید علی نقی نقوی صاحب نے ہمیں یہ رپورٹ آج جو ہے وہ بھیجی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد وہ اس وقت جو ہے وہ موجود تھی اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے عاشقان ان کے چاہنے والے ان کو پرسہ دے رہے تھے. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات چیت کریں گے. قبلہ 40 کا سورج ڈھل چکا جیسے کہ آپ نے فرمایا, لوگ پوری دنیا سے تشریف لے کر آئے, کربلا معلیٰ میں عزاداریاں پیش کی, انہوں نے جو ہے وہ پرسہ پیش کیا, مشیع 40 اپنے اختتام کو پہنچی. میں چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں فرمائیں کہ اب یہ زیارت جو انجام دی ہے, یہ مشیع 40 انجام دیا ہے, اب اس کے بعد ایک زائر کی کیا ذمہ داری ہے, اب اس کے بعد کا مرحلہ ایک زائر کے لیے کیا ہے؟ جی دیکھیے, زائر کا مقام اور زائر کا مرتبہ بہت ہے. میں یہاں پر ایک مقدمتاً ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ چاہے 40 کی زیارت ہو صحیح یا غیر 40, خاص طور سے کربلا کی زیارت کے بارے میں سرکار سید الشہداء کی طرف سے جو تاکید ہے وہ کیا ہے, اور دیگر ہمارے ائمہ طاہرین نے جو بیان کیا کہ کربلا میں انسان کوشش کرے کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے, تو کیا منع ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ منع کیا ہے تم ہمارے پاس نہ رہو, نہیں. ایک فلسفہ ہے اس کے اندر کہ تم ہمارے پاس بس 3 دن اور رہو اور اس کے بعد چلے جاؤ. ٹھیک ہے, ہم اگر رہیں گے اور زیارت کرتے رہیں گے تو ثواب ملے گا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ امام چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ہماری تڑپ باقی رہ جائے, تاکہ دوبارہ وہ ہم سے ملنے کا محتاج اور مشتاق رہے, تڑپتا رہے کہ ہم دوبارہ جائیں. کتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے اللہ. پھر اس کے بعد
کہتے ہیں کہ اگر ہم اس فلسفے پر جائیں تو کیا کریم ہے، کیا دوربینی ہے امام کی، کہ کاش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم تھوڑی سی اس بات کے اوپر روشنی ڈالتے کہ امام جب میدان کربلا میں وارد ہوئے تو آپ نے کیا کیا، بنی اسد سے اس پورے رقبے کو خریدا زمین کو، اور اس کے بعد ان کو واپس دے دیا، اس شرط کے اوپر کہ 2 شرطیں تھیں اس میں، کہ پہلی بات تو ہماری میتوں کو دفن کر دیا جائے، ہمارے زائرین جب آئیں تو 3 دن تک ان کو مہمان رکھا جائے۔ تو اب یہ میزبان بنی اسد نہیں ہے، زمین واپس دی تھی اس مہمانی کے بدلے میں، یعنی حسین چاہتے ہیں کہ جو مہمان آئے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم میزبانی کر رہے ہیں، اللہ بلکہ حسین میزبان ہے، اللہ اس کی اجرت امام نے بے شک، میزبانی کی بے شک اپنی شہادت سے پہلے ادا کر دی۔ بے شک تو ایک تو یہی وجہ ہے، شاید ایک وجہ ہو کہ کہتے ہیں کہ حائر حسینی کے اندر، قبر حسین کے پاس انسان جائے تو وہ نماز پوری پڑھ سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، وقت ہوتا تو اس کے اوپر گزارش ہم کرتے کہ 4 مواقع جو ہیں، 4 مکان جو ہیں، کہ یعنی اے میرے چاہنے والوں، کہتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، تم جب ہمارے حرم میں رہو گے تو اپنے کو مسافر مت سمجھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں غریب الوطن تھا، تم میرے پاس آ کے اپنے کو وطن میں سمجھنا، غریب مت سمجھنا۔ یعنی نماز میں، حالت عبادت میں بھی امام حسین کا وہ دیکھیں، کرم دیکھیں کہ تم ہمارے پاس آؤ، تم مسافر نہیں ہو، تم اپنے وطن میں ہو، یعنی اس حد تک۔ ہاں، اربعین میں گئے، زیارت کر لیا، یا غیر اربعین میں زیارت کر لیا، سورج ڈھل گیا، اب سارے زائرین کا سارا ہم و غم یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی ہم کو وسیلہ ملے اور ہم واپس اپنے لوٹیں۔ وطن کی جانب لوٹیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں، کاش کے، اور ہو سکتا ہے بہت سے افراد ایسے ہوں جی کہ جو زیارت کے بعد عالم مکاشفہ میں آ جاتے ہیں، بالکل، کہ جن کی نگاہوں کے سامنے سے پروردگار بعض زائرین کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیتا ہے، کہ وہ اپنے اس جائے گا اور اس مقام کو دیکھ لیتے ہیں۔ کاش کے سارے زائرین دیکھ پاتے، مشیت الہی ہے کہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ کیونکہ روایت ہے ہمارے پاس، روایتوں میں ہے کہ اگر زائر زیارت کرنے کے بعد اپنے مقام کو دیکھ لے اور مکاشفے کی منزل میں آ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پائے، اللہ اکبر، اللہ وہ برداشت ہی نہیں ہوگا اس سے کہ میں کہاں اور یہ مجھے مل رہا ہے، یہ نہیں برداشت ہوگا، اور کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جائے۔ چلا جائے، اور پھر وہ سوچے گا کہ بس ابھی ہم مر جائیں، اس لیے کہ ہم کو یہ چیز یہاں جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب نہیں برداشت کر پائے گا پھر قیامت میں کیسے برداشت کرے گا جب وہ مقام اس کو دیا جائے گا؟ اللہ تو کہتے ہیں اس لیے کہ اس وقت انسان کے اندر قوت برداشت بھی پروردگار بڑھا دے گا، صحیح قوت برداشت بڑھا دے گا، صحیح، لیکن ابھی نہیں برداشت کر پائے گا۔ کاش کے لوگ مکاشفے کی منزل میں ہوتے تب سمجھ میں آتا کہ کیا مل رہا ہے۔ اب سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ملا ہے اس کو بچا کے وطن تک لے کے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستے میں رہزن ہیں، راستے میں لوٹ پاٹ کرنے والے ہیں، شیطانوں کا شیطان گروہ ہے، برے دوست احباب کا گروہ ہے، دوسرے اقوام اور ملل کے افراد ہیں، لالچی اور حسد کرنے والے افراد ہیں، ہمارے نفس امارہ ہمارے اندر چھپا ہوا ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اتنی، دیکھیں لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہمیں کیا ملا ہے، کاش کہ دیکھ پاتے کیا ملا ہے تو انسان جان دے دیتا اس کی بچانے کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بس بالکل ایسا ہی ہے۔ ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو بچا کے وطن تک اور وطن سے قبر کی منزل تک سبحان اس کو بچا کے لے جانا، یہ سب سے بڑی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت قبلہ۔ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے جو عمل انجام دے، عمل انجام دینا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ باقی رہنا، جس طرح حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس عمل پہ باقی رہنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اس سے زیادہ سخت بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ انشاءاللہ قبلہ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اسی بات چیت کو آگے اسی بڑھائیں گے۔ بات چیت کو آگے بڑھاتے رہیں۔ یہ لحظے یہ لحظے توصیف اور مدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔
یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں خصوصی طور پر لے کر آئے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو کربلا معلیٰ کی زیارت کرائی جائے، وہاں کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ اس پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے پیغامات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اپنے ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اپنے پروگرام میں آپ کے بھیجے ہوئے پیغامات کو شامل کریں، اور اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا، کیونکہ اس پروگرام کے آخر میں ہمیشہ آپ کے مرحومین کی نیابت میں نیابتی زیارت کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے دعا بھی ہوگی۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قبلہ ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ اب مشی 40 کے بعد کے کیا مراحل ہیں، کہ ایک زائر امام حسین علیہ السلام جس نے یہ تمام مصیبتیں اور مشکلات برداشت کر کے پیدل چل کے جسمانی اور ذہنی تھکن کے بعد یہ جو مقام حاصل کیا ہے، اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب اس کو جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ اتنی بڑی دولت مل گئی ہے کہ اس کو سنبھالنا، اس کو برداشت کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ مکاشفے کی منزل میں کاش کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار نے ایسی قوت و صلاحیت عطا کر دی تھی کہ جو امام کے محضر میں تھے تو انہوں نے اس کو اس وقت برداشت کر لیا۔ مثلاً شہدائے کربلا، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے بعض شہداء کو ان کا مقام دکھا دیا تھا، جب انہوں نے اعلان وفاداری کر دیا اور ثابت کر دیا کہ مولا ہمارا قدم متزلزل نہیں ہوگا اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حالانکہ امام نے اپنی بیعت بھی اٹھا لی تھی۔ ہاں جی، لیکن اس کے بعد بھی تو امام نے جب دیکھا کہ ان کے اندر قوت برداشت ہے تو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے کہا، اے حبیب دیکھو تمہارا یہ مقام ہے، اے زہیر تمہارا یہ مقام ہے، اے بریر حمدانی تمہارا یہ۔ لیکن ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے ان مقامات کو دیکھنے کے بعد بھی حسین کے قدموں پر رہنے کے مقام کو سب سے زیادہ اولویت دی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن عام انسان کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، لہذا اب یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کو ہم کیسے محفوظ رکھ کے لے کے جائیں، لہذا ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ بالکل۔ خاص طور سے یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں ان افراد کو کہ جو بعنوان خادم گئے ہیں زائرین کے، صحیح، صاحبان مواقب، جنہوں نے موقب لگائے ہیں زائرین کی خدمت کی ہے۔ زائرین کی خدمت کے لیے۔ دیکھیے زائرین کی خدمت کے جذبے سے جو اس وقت چاہے وہ راہ کربلا و نجف میں ہوں، چاہے وہ کربلا معلیٰ میں ہوں، چاہے وہ نجف میں ہوں، جو ان کا جذبہ یہ تھا کہ زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے اور اہم ہے، اس لیے کہ شاید ان کا مقام زائرین سے بلند و بالا ہو، صحیح، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زیارت کو قربان کیا ہے زائرین کی خدمت کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کوئی شک نہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، اور یہ انہوں نے اپنے عمل کو شریک کیا ہے امام حسین کے عمل میں، کیونکہ امام حسین استقبال کر رہے ہیں اپنے زائرین کا۔ لہذا ان کے لیے کہ خدا نہ خواستہ مبادا کسی کے ذہن میں آئے اور اس کے بعد تمام تصاویر دکھاتے پھر رہے، دیکھو ہم نے یہ کیا، دیکھو ہم نے یہ کیا، دیکھو ہم نے یہ ویڈیو دکھایا، دیکھو ہم یہ کر رہے تھے، نہیں، یہ جو کر رہے تھے وہ آپ اپنے موبائل میں نہ دکھائیے کسی کو کہ ہم یہ کر رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے یہاں دکھا لیا تو وہاں سے ریرس ہو جائے گا۔ اللہ، وہ کیونکہ جس کو دکھانا تھا اس نے دیکھ لیا ہے۔ جس کو دکھانا تھا اس نے دیکھ لیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہم دوسروں کو دکھائیں، اب یہ ہمارے مولا کی ذمہ داری ہے کہ وہ دکھائیں۔ اللہ، اب یہ ہمارے مولا دکھائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت ہے قبلہ واقعی۔ جی، کہتے ہیں کہ خودی کو نہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ وہ شعر ہے بہت مشہور کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ گل گلزار ہوں اور مولا کی نور نظر بن جائیں تو پھر ہم اپنی ہستی کو ان کے لیے قربان کر دیں۔ ہاں، خدا ایسے انتظامات کر دے گا کہ ہماری خدمات خود لوگوں کے اور خلق کی نگاہوں تک پہنچ جائیں گی، بالکل ایسا ہی، لیکن ہم خود نہ دکھائیں، کیونکہ ضائع نہ کریں اپنے عمل کو۔ بالکل ایسا ہی، ہم ضائع نہ کریں بالکل ایسا کہ ہم نے یہ پانی پلایا، ہم نے وہ شربت پلایا اور ہم نے یہ بانٹا اور ہم نے وہ بانٹا، نہیں، یہ خود ہو جائے گا، اپنے اندر یہ جذبہ نہ رکھیں۔ اور خود ظاہر کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہ اپنی کرے۔ تکلیف کا اظہار نہ کریں۔ قرآن میں آیت ہے نا مؤمن کے لیے کہ سیماہم فی وجوہہم اثر السجود، جو آیت ہے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی کی پیشانی کے اوپر اگر سجدے کا نشان بن گیا ہے
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مثلا ایک داغ ہے سیاہ رنگ کا. نہیں، یہ داغ نہیں ہے، خدا کی نظر میں یہ نور ہے، مرکز انوار ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اگر پیر میں چھالے پڑ گئے ہیں، اگر دھوپ سے رنگ مندمل پڑ گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، تو پھر یہ تبدیل میں نور ہو جائے گا. پھر اس کو تکلیف نہ سمجھیں، پھر اس کو ہر لوگوں کو ہم پیر کا چھالا نہ دکھاتے پھریں. پھر ہمارے سینے کا داغ روز محشر ہمارے لیے نور کا کام کرے گا، ہماری قبر میں روشنی کا کام کرے گا. پھر یہ ان چیزوں کا جذبہ ہونا چاہیے، صحیح، خدا کے لیے، مولا کے لیے، خلق کے لیے نہیں. تب جا کے یہ سرمایہ ہمارا محفوظ رہے گا کہ جو ہمارے لیے زیادہ انشاءاللہ. بہت خوبصورت قبلہ، واقعاً ہماری ذمہ داری ہے کہ قبلہ نے بہت خوبصورت واقعاً میرے دل کو لگی کہ جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں. جس نے دیکھنا تھا اس نے دیکھ لیا ہے، اس کا اجر بھی اب وہی دے گا. لیکن اس عمل کو جو ہے اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ریاکاری کے زمرے میں خرچ نہ کیا جائے. انشاءاللہ قبلہ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ فی الحال براہ راست موجود ہیں بین الحرمین سے برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب. چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید. جی سعادت بھائی بہت بہت شکریہ. روز اربعین گزر گیا اور وہ شام آ گئی کہ جو جیسے شام غریباں تھی ویسی ہی یہ شام بھی ہے. شام روز اربعین ایسی شام ہے کہ جو حزن کی شام ہے، جو غم کی شام ہے، جو آنسوؤں کی شام ہے، جو رونے کی شام ہے، جو آہ و بکا کی شام ہے. پورا دن تھا اربعین کا اور پوری دنیا سے زائرین کے جو اس سرزمین مقدس کربلا میں آئے تھے اور روز اربعین اپنے آقا و مولا کے پاس گزارنا چاہتے تھے اور یادگار میں گزارنا چاہتے تھے. ان کو یاد کرنا چاہتے تھے کہ جنہوں نے ایک طویل سفر کیا. ہم ذرا سا سوچیں کہ یہ جو سفر ہم نے نجف سے کربلا کا کیا، اس سفر میں ایک جانب زائر حسین تھا، دوسری جانب خادم امام حسین تھا. زائر حسین چاہتا تھا کہ میں اگر کچھ اس سفر میں مشکلات کو برداشت کر سکوں تو راہ امام حسین میں، راہ حضرت زینب میں اور راہ امام سید الساجدین میں برداشت کروں کہ میری نگاہوں کے سامنے ان کے مصائب ہوں اور کچھ مصائب کا ادراک میں خود کر سکوں. اور دوسری جانب عاشق امام حسین اور خادم امام حسین تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ جو بھی زائر امام حسین ہو اس کو کسی قسم کی مشکل درپیش نہ ہو، جو بھی زائر امام حسین ہو وہ کسی قسم کے مصیبت کو نہ جھیلے. گویا کہ اس جانب ایک مقابلہ تھا اور دوسری جانب ایک مقابلہ تھا، لیکن بہرحال دونوں کی نظر میں، دونوں کی نگاہ میں عشق امام حسین تھا اور محبت امام حسین علیہ السلام تھی. اور روز اربعین کا اس دنیا کا بڑا اجتماع، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع آج کے دن منعقد ہوا اور آج اس کی شام ہے. زائرین اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہیں اور یاد کر رہے ہیں ان مصیبتوں والے سفر کو کہ جو سید زادی نے، علی بیٹی نے، علی کی شیر دل بیٹی نے انجام دیا تھا اور کربلا کی سرزمین پر آئی تھی. اور امام حسین علیہ السلام کی پہلی زیارت ان سب کو، اسیروں کو نصیب ہوئی تھی. اور وہ آنسو کے جو رکے رہے اس پورے سفر کے دوران، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام کے بازاروں اور درباروں کے غم اور ان آنسوؤں کا مجموعہ جو آنکھوں میں رکا ہوا تھا، اب کربلا کی سرزمین میں یہ آنسو نکلیں گے. بہن کی ملاقات بھائی سے اور بھائی اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھے گا. نہ جانے کیا باتیں ہوئی ہوں گی، اس عالم کی کیا ہی خبریں ہوتی ہیں، لیکن ضرور کہا ہوگا امام حسین نے، اے بہن زینب تو نے شام کا محاذ فتح کر لیا. میرا پیغام کہ جو یزید اور یزیدیت مٹانا چاہتی تھی تو نے ان جگہوں پر بھی پہنچا دیا جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو نے عین اس جگہ پہ پہنچا دیا حسین کا پیغام کہ جہاں سے حسین کے پیغام کو روکا جا رہا تھا. اے میری فاتحۃ الشام بہن خوش آمدید، کربلا میں حسین تیرا انتظار کر رہا تھا. اور پھر حضرت زینب نے بھی اپنے مصائب کا دکھڑا سنایا ہوگا اپنے بھائی کو کہ اے بھائی ہم پر بہت مصیبتیں آئیں کہ جو اگر روشن دنوں پہ آتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. پھر ایک ایک مصیبت کا تذکرہ ہوگا، ساتھ سید الساجدین اور وہ باقی ماندہ اسارا کہ جو دکھوں کے ساتھ اور ارمانوں کے ساتھ شام کا سفر طے کرتے کرتے کربلا کی سرزمین میں آ گئے تھے. اور دوسری جانب حضرت
जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी कि जो यहाँ पहुँचे थे हसरत लिए कि काश मैं भी अपने आका और मौला की ज़ियारत कर सकूँ। और कितने खुश नसीब थे वो लोग, वो अज़ादार कि जो उस वक्त से लेकर आज तक इस सरज़मीं पर आ रहे हैं और अपने आका और मौला के सदाए इस्तिग़ासा के जवाब में लब्बैक या हुसैन कहते कहते, लब्बैक या ज़ैनब कहते कहते, लब्बैक या इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते कहते, और सबसे बढ़कर अपने ज़माने के इमाम को भी पुरसा दे रहे हैं और ज़माने के इमाम को भी कह रहे हैं, ऐ मौला जब आपकी सदाए इस्तिग़ासा बुलंद होगी, यही अरबईन के इज्तिमाआत, यही मजालिस आज़ा, यही जुलूस हाय अज़ा इस काबिल हमको बना देंगे, हमारी मार्फत का लेवल इतना बढ़ा देंगे कि आपकी सदाए इस्तिग़ासा के जवाब में लब्बैक या मेहदी कहते हुए हम पूरी दुनिया से करबला और कोफा में जमा हो जाएंगे। और जब आपकी जानिब से दौलत अदल का, हुकूमत अदल का क़याम होगा, उसमें इंशाअल्लाह हमारा खून भी होगा। ये अरबईन मौका है आमादगी का, ये अरबईन मुक़दमा है ज़हूर इमाम ज़माना का। आइए इस मौका पर यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारिही वल मुस्तशहदीन बैन यदै लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बरादर मोहतरम सैयद तौसीफ़ नक़वी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैनुल हरमैन से वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ुसूसी तशक्कुर और जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी टीम के मेंबरान जो उस वक्त इन पूरे अय्याम में मौजूद थे, मशी अरबईन में और हरम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से, बैनुल हरमैन से, जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर हमें बराह रास्त वहाँ से सूरत हाल दिखाई, हमारे नाज़रीन को वहाँ के मनाजिर दिखाए, रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ायरीन से बातचीत की, ज़ियारत करवाई, वहाँ की सूरत हाल दिखाई। मैं तमाम हमारी टीम के मेंबरान जो कैमरामैन और उनके साथ साथ जितनी भी हमारी टीम इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर, आप तमाम का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद थे बरादर मोहतरम सैयद तौसीफ़ नक़वी साहब। हमारे प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं, जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं, अपनी वीडियोस हमें भेज सकते हैं, अपने मरहूमीन का नाम हमें ज़रूर भेजिएगा। इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके मरहूमीन के लिए जो मग़फ़िरत और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की जाए। फ़िलहाल चलते हैं एक वक्फ़े की तरफ और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अरबईन की राहें सिर्फ सड़कें नहीं, ये जिंदा काफिलों की सांसों से आबाद जादे इश्क होते हैं। ये वही रास्ते हैं जिन पर कदमों की आवाज़ रहती है। जिन पर आंसू बहते हैं, जिन पर दुआएं बिखरती हैं और जिन पर सब्र, वफा, शौक़ और इश्क के निशान ज़ब्त होते हैं। कभी किसी माँ का दामन झूलता है इन राहों पर, कभी किसी बूढ़े की असा सहारा लेती है उन्हीं रास्तों का, और कभी किसी बच्चे के नंगे पाँव की आवाज़ इंसान को बेदार करती है। ये सब मिलकर एक ऐसा नगमा सुनाते हैं जिसे फ़कत दिल वाले सुन सकते हैं। जादाए इश्क नजफ से शुरू होकर करबला पर ख़त्म नहीं होता,
یہ دل سے شروع ہو کر جنت تک پہنچتا ہے۔ یہ راستے انسان کو صرف کربلا نہیں لے جاتے، یہ اسے خود اس کے رب، اس کے امام اور اس کے اصلی مقام تک پہنچاتے ہیں۔ ہر میل کی ایک کہانی ہے، کبھی تھکن کی، کبھی شکر کی، کبھی آنسو کی، اور کبھی وہ خاموشی جس میں صدائیں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ راستے صرف چلنے والوں کے نہیں، یہ ان کے بھی ہیں جو ہر سال راستے کنارے بیٹھ کر پانی پلاتے ہیں، اور ہر زائر کو یوں دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہی بیٹے کو کربلا بھیج رہے ہوں۔ یہ سڑکیں وقت کے فرش پر لکھی گئی وہ تحریر ہیں جس پر ہر عاشق حسین اپنا دستخط چھوڑ جاتا ہے۔ یہ راستے زمین پر حسین کی یاد کے دریا ہیں، اور ہر قدم ایک موج جو کربلا کی جانب بہتی چلی جا رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ مہمان عالم دین محترم سید شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کس طرح سے حفاظت کی جائے اس عمل کی، اور واقعاً آپ نے کہا کہ خزانہ ہے، جتنی زیادہ دولت ہو اتنا اس کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ میں چاہتا ہوں ہمارے پاس 5 سے 6 منٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام اپنے مطالب کا آپ خلاصہ کریں، اور ایک پیغام بھی اگر ان زائرین اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو اگر آپ دے سکیں۔ جی دیکھیے، میں اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ آج ایک ایسا دن ہے کہ بہت سارے افراد ہیں جو دل میں آرزو اور تمنا لیے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے افراد اس وقت ہیں اپنے گھروں میں ظاہری اعتبار سے، لیکن ان کا ضمیر، ان کے نفس، ان کی روح، ان کی جان کربلا میں ہے۔ بالکل ایسا ضروری نہیں ہے کہ جسمانی حضور وہاں ہو، ہمارا ذہنی، ہمارا نفسی، ہمارا ضمیری، روحی ہمارا حضور اس وقت کربلا میں ہے، اور ہمارے مولا بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ کہیں بھی ہو۔ دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ ایک خطیب بھی اگر ممبر پہ ہوتا ہے، ایک ٹیچر اگر کلاس روم میں ہوتا ہے اور ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، درس دے رہا ہوتا ہے، تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو اس کے سامعین ہیں، ان کی توجہ اس کی طرف ہو، بس وہ توجہ چاہتا ہے۔ ہمارے مولا اس وقت چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہماری طرف متوجہ رہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں کہیں بھی ہم دنیا میں ہوں، ہم اپنے مولا کی طرف متوجہ رہیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ اور پھر اگر وہاں موجود ہو کر کے امام کی طرف متوجہ، دیکھیے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں، البتہ بہت شاید شاذ و نادر ہوں، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ کوئی خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن ممکن ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں کہ جو کربلا پہنچ تو گئے، حرم کے زرق و برق کو دیکھ تو رہے ہیں، وہاں کی لائٹنگ کو اور نور افشانی کو تو دیکھ رہے ہیں، گنبد کو تو دیکھ رہے ہیں، مگر ان کی نظر سونے کے گنبد پہ اٹکی ہوئی ہے، اس چمک کو تو دیکھ رہے ہیں، مگر اس وجود نورانی کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو زیر گنبد ہے، جو زیر قلب متوجہ نہیں ہے، قلب متوجہ نہیں ہے۔ اصل یہاں پر حضور قلبی ہے۔ تو زائرین اس سے پہلے کہ کربلا معلیٰ سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو وہاں سے باہر نکالیں اور چھوڑیں، اسی لیے دیکھیں، کہتے ہیں نا، ابھی چونکہ حفاظت کیسے کریں ہم اپنی اس چیز کی، میں یہاں پر ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں ہمارے چھٹے امام سے، جی، خاک کربلا، خاک شفا کے بارے میں، صحیح، یہ جو مفاتی میں بھی موجود ہے، ہمارے زائرین اس کو دیکھ سکتے ہیں، ناظرین کتابوں میں ہے، کہتے ہیں کہ خاک شفا کی جو خاک کربلا، اس کو خاک شفا کہا گیا۔ ہر مرض کی دوا اس کے اندر موجود ہے، بالکل اس کی مقدار ہے، اس کے اعمال ہیں، کیسے کھایا جائے، کیا اس کو استعمال کیا جائے۔
لیکن اس کو اٹھانا، کربلا سے باہر نکالنا، اس کے کچھ آداب ہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ ہم کربلا سے مٹی اٹھائیں امام حسین کی قبر کے نزدیک سے، یا قبر سے مٹی ہم اٹھائے اور لے کر عام چیز کی طرح، عام چیز کی طرح اس کو لیں اور محفوظ کریں اور ڈبی میں رکھیں اور لے کے چلے جائیں، وہ ہمارے لیے خاک شفا ہے. نہیں، چھٹے امام کی حدیث ہے یہاں پر. کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے کہ جب اس کو اٹھائے تو 3 انگلیوں سے اٹھائے، یہ دعا پڑھے اور اس طریقے سے اٹھائے اور سر قبلہ رو ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو، اور اس کو اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ فوراً اس کو کہیں محفوظ جگہ بند کر لے، اور بند کرنے کے بعد جب کربلا کے حدود سے باہر نکلے تو ایک ذکر ہے مخصوص، اس ذکر کو پڑھتا رہے زبان کے اوپر، کیونکہ اگر اس ذکر کے بغیر اس کو لے کر کے حدود کربلا سے باہر نکل گیا تو اس کی خاصیت ختم ہو جائے گی. تاثیر کم ہو جائے گی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ برے جو اثرات ہیں، جو نگیٹو جو طاقتیں ہیں اور شیاطین ہیں یا دیگر جو ہیں، وہ معمور ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کا اثر باقی نہ رہنے پائے، لہذا وہ اس کو مس کر دیتے ہیں اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اللہ ٹھیک ہے، جب تک کربلا میں ہے لیکن باہر نکلیں گے ختم ہو جائے گا. تو باہر نکلتے وقت محفوظ رکھنے کے لیے کہتے ہیں یہ ذکر کرتے رہیں تاکہ اس کے حدود سے باہر نکلے. تو اب جو زائر ہے کہ جس کے وجود میں خاک شفا سے زیادہ حسین ابن علی نے اپنا اثر ڈال دیا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ذکر اور وہ چیز اپنے آپ کو اس میں رکھے تاکہ کربلا سے نکلنے کے بعد پھر وہ زیارت کا اثر ختم نہ ہونے پائے. سبحان. لہذا ہمیں ان چیزوں کے توجہ کی ضرورت ہے. بہرحال اب میں کیا اور میری حیثیت کیا ہے کہ میں نصیحت کروں، لیکن ہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم متوجہ رہیں. جیسے ہم 1 سال سے تیاری کر رہے تھے بالکل کہ ہمیں 40 پر جانا ہے، تو کون سا لباس لے کے جانا ہے، کون سا جوتا پہن کے جانا ہے تاکہ ہمارے پیروں میں چھالا نہ پڑے، کون سی دوائی لے کے جانا ہے، وہاں کے موسم کے حساب سے ہمیں کیا کرنا ہے، اسی اعتبار سے وہاں سے پلٹنے کے بعد بھی ہمیں توجہ رکھنا چاہیے کہ اب آئندہ بچی ہوئی زندگی میں یا اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں کیسے رہنا ہے کہ یہ اس کے اثرات ہمارے اندر باقی رہیں. اور جب ہم اور بہت امید ہے، یقین ہونا چاہیے کہ امام کا اگر ظہور ہو گیا تو ہم ان کے سامنے زائر حسین کے عنوان سے پیش ہونے کے لائق رہیں. بالکل ایسا ہی. ایک اور بات کہ جو آخری بات ہے میری، وہ یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے، لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے خدا ہماری زیارت قبول کرے، مولا ہمارے آنے کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن جب امام کے پاس جائیں تو شک لے کر کے نہ جائیں کہ پتہ نہیں ہماری زیارت قبول ہے یا نہیں ہے. نہ، مولا کے یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے. وہاں جائیں تو اس یقین کے ساتھ جائیں کہ انہوں نے بلایا ہے تو اپنے مہمان کو ٹھکرائیں گے نہیں. ہم جتنے بھی گئے ہیں سب کی زیارت قبول ہے، بس قلب مطمئن کے ساتھ جائیں کہ زیارت قبول ہے. بس اس قبولیت کو بچائے رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں کہ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ کس طرح سے یہ عمل تو انجام دے دیا، ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود یہ کار خیر تو آپ کے ہاتھ آ گیا، لیکن اب اس کی حفاظت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ اگر زندگی کا پتہ نہیں، کل کو اگر ہم رخصت ہوتے ہیں تو جب اس بارگاہ میں جائیں گے تو واقعاً خود کو ظاہر امام حسین علیہ السلام کہلانے کے لائق رہیں گے یا نہیں. قبلہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ جو عزاداریاں ہیں، یہ جو زیارتیں ہیں، یہ جو پیادہ روی ہے، یہ جو خدمتوں کا سلسلہ جو شروع سے جاری رہا ہے، اب اس کو حفاظت کر کے ایک جو ہے وہ انجام تک ہم نے پہنچانا ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. فی الحال چلتے ہیں اور ماضی کی ایک یاد تازہ کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کیا اندھیرا ہے کیا اندھیرا ہے قید خانے میں سکینہ یہ بیاں کرتی تھی
क्या अंधेरा श्यामा मंगवाइए वरना मैं नहीं जीने की क्या अंधेरा क्या अंधेरा अपने सीने से लगा लो मैं तुम्हारे सदके गोद में ले लो मुझे वरना पछताओगी जिंदा मैं नहीं रहे नेकी आज की शाम को भी क्या बाबा नहीं आएंगे मुझको रुलवाएंगे उनके सीने पे अगर सोती तो नींद आ जाती क्या अंधेरा है खुदी क्या अंधेरा है खुदी पानी लाने को कहा रूठ गए मुझसे चचा आप ही सोचे जरा होते अम्मू तो मैं इस तरह तमाचे खाती क्या अंधेरा है खुदी क्या अंधेरा है खुदी बाद मेरे जो यहाँ होए बेदर का आना उनसे ये फरमाना मर गई घुट के अंधेरे में तुम्हारी मर गई घुट के अंधेरे में तुम्हारी बेटी क्या अंधेरा है खुदी क्या जी हाँ, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है, लेकिन जो पैगाम है, जो हमारे साथ मेहमान आलिम दीन भी मौजूद थे, उन्होंने भी फरमाया कि अब इस अमल को बाकी रखना है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल-इब्क़ाउ अलल अमल अशद्दु मिनल अमल, कि एक अमल को अंजाम देना वो आसान है, लेकिन उसको बाकी रखना जो है वो बहुत सख्त है, बहुत जो है वो मुश्किल है। परवरदिगार हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस अमल को बाकी रखें, इसको महफूज रखें और इंशाअल्लाह अगले 40 तक इस सिलसिले को जारी रखें और इसी हालत में, इस अमल को महफूज रख के इसी हालत में हम अगले साल दोबारा अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो सकें। आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ बने रहे, इन तमाम अय्याम में हमारे साथ मौजूद थे। परवरदिगार आप तमाम नाज़रीन की हाजात अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जिनकी हाजात, जिन्होंने हमने मैसेज किए हैं, अपनी हाजात भेजी हैं, इल्तिमास दुआ की है, आप सब के लिए दुआगो हैं कि परवरदिगार अय्याम अज़ा के सदक़े, इन अय्याम के सदक़े आप तमाम नाज़रीन की, मोमिनीन व मोमिनात की जो दुआएं हैं, जो हाजात हैं, अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।